کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ، گوٹکی، کشمور اور شکارپور کو 33 کروڑ روپے جاری، ڈاکوؤں کے مخبروں کو بھی انعامی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ آئی جی سندھ نے کہا کہ 33 کروڑ روپے کچے کے آپریشن میں استعمال کیے جائیں گے۔ کچے میں سندھ پولیس ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ بہاولپور میں اجتماعی زیادتی کا شکار لڑکی دم توڑ گئی، متاثرہ لڑکی کو نوکری کا جھانسا دے کر مبینہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق مقتولہ کے جسم پر تشدد کے گہرے نشانات تھے۔ زیادتی اور تشدد میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے زیادتی کے بعد لڑکی پر تیزاب بھی ڈالا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ذمہ دار ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا حکم۔ ماحول بہت اچھا تھا اور مجھے امید نظر آتی ہے سیاسی بہتری بھی آئے گی، جمہوریت بھی مستحکم ہوگی، تو ہم نے اگلی میٹنگ 2 تاریخ کا پرپوز ہوا ہے، جو انشاءاللہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوگی۔ حکومت اور اپوزیشن کی بڑی بیٹھک، مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ حکومتی ٹیم اپوزیشن سے چارٹر آف ڈیمانڈ مانگ لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کہتے ہیں مذاکرات سے ملکی مسائل حل ہوں گے، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مذاکرات کا اگلا اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بتایا کہ مذاکرات کی پہلی نشست میں بات چیت کا ماحول اچھا تھا، دونوں کمیٹیوں نے اجلاس کو مثبت قرار دیا۔ اسد کیسر بولے، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، چارٹر آف ڈیمانڈ 2 جنوری کو پیش کریں گے۔ مذاکرات کا آغاز ہونا خوش آئین، مذاکرات کی اہمیت کے حوالے سے اہم دلائل دیے، کچھ چیزیں ابھی نہیں ہوئیں تو آگے جا کر ہو سکتی ہیں۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو، کہا کسی بھی مسئلے کا حل سیاسی مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے۔ اس کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے کہ یورپین یونین کے اسپوکس پرسن نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے بھی اپنی کنسرن شو کی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آج ہونا تھا اور اس فیصلے کو مؤخر کر دیا۔ سویلینز کا ٹرائل ملٹری نہیں ہونا چاہیے، یورپی یونین نے بھی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ شہریوں کا ملٹری ٹرائل پاکستان کے آئین اور عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ معلوم نہیں کیوں مؤخر کیا گیا، فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے جو مؤخر کر دیا گیا۔ نون لیگ سوشل میڈیا پر کمزور ہے، ہم نے پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کو سوشل میڈیا پر کنٹرول کیا ہی نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا لندن میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب، کہا عوام کی ایک بڑی تعداد بد دیانت آدمی کو ایماندار سمجھتی ہے، بانی پی ٹی آئی نے ہر لحاظ سے پاکستانی سیاست کو گندا کیا۔ کبھی کوئی ماں اپنے بچوں سے یہ کہے گی کہ جلا دو، آگ لگا دو، ڈنڈے پکڑ لو ہاتھ میں، پیٹرول بامز پکڑ لو ہاتھ میں، یہ مستقبل میں آپ کے لیے بالکل نہیں چاہتی۔ اور گالی دینا، بدتمیزی کرنا، گریبان پکڑ لینا، بڑے چھوٹے کا لحاظ نہ کرنا، یہ ہمارے ایتھکس نہیں ہیں۔ پاکستان کے خلاف آپ نے کوئی قدم کبھی نہیں اٹھایا۔ گریبان پکڑنا ہماری تہذیب نہیں، پکڑیاں اچھالنے کا سبق دینے والا آپ کا ہمدرد نہیں، اسکالرشپ کے بدلے میں شکریہ نہیں چاہتی ہوں، طلبہ انتشار کا حصہ نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پی ٹی آئی پر تنقید، مریم نواز میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کردار کشی کرنے والوں کا شکریہ جن کی وجہ سے میں مضبوط ہوئی۔ دنیا میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہمارا بینڈ وتھ ہے، ویسے جیسے ماضی میں کسی نہ کسی بہانے پہ آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا، ویسے ہی آج کل ایسے کئی کو کوشش ہو رہا ہے۔ ڈرتے ہیں کہ اجتماعی طور پہ آپ اپنا انٹرنیٹ ڈیوائس نہ استعمال کریں اور کہیں نہ کہیں آپ کا حق کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں بیٹھے باغوں کو انٹرنیٹ سلو ہونے سے فرق نہیں پڑتا، تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کرنا بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو انٹرنیٹ کی سست روی پر حکومت پر برس پڑے، کہا ڈیجیٹل رائٹس کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی، لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کے دعووں سے بڑا کوئی مذاق نہیں، لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے دعوے دار اندرون سندھ میں آ کر دیکھیں، سندھ کو مزید بجلی بنانے کی اجازت بھی نہیں۔